اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے اسی لیکچر کے سلسلے کی دوسرے لیکچر پہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اب آپ جو سیکنڈری میں پڑھیں گے یہ ایسے کی شکل میں ہیں اور ان کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا آپ کو، اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے شاید یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ آپ کو کتنی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا وہ جو میسج دے رہا ہے وہ کتنی ہمیں سمجھ آئی ہے۔ ہمارا ایگزامینیشن سینٹر بھی سسٹم بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں اس چیز کا کوئی مطلب نہیں، لیکن میرے خیال میں جو ہم پڑھتے ہیں یا لٹریچر میں یا سائنسز میں کسی بھی چیز وہ سارے ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ بایولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، لٹریچر ہے، یہ بھی ہیومن لائف۔ تو اس کو ہم نے اس طریقے سے بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی ہم چیزیں پڑھتے ہیں رائٹر کا اس کا لکھنے کا کوئی مقصد بھی، جیسے پہلا تھا دا ڈائنگ سن، اس میں بھی ہم نے یہ چیز کو دیکھا ہے کہ نظام شمسی ہمارے جو موجود ہے، کائنات جو ہے یا زمین جس میں موجود ہے، اس کے بارے میں انویسٹیگیشن یا انکوائری یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس بات پہ اکسایا ہے، موٹیویٹ کیا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ نشانیوں پہ غور کرو، اور وہ نشانیاں جو ہیں وہ اس اللہ کی طرف آپ کو لے کے جائیں گی جو عموماً ہمیں نظر نہیں آتا، مسٹیریس ہے، سم تھنگ ہیڈن۔ اس نے اپنے آپ کو ان نشانیوں کے پیچھے چھپایا۔ جب تک مسلمان جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتے رہے ہیں وہ کامیاب رہے، تو جب یہ کام ویسٹ نے سنبھال لیا تو اب وہ کامیاب ہے۔ تو ہمیں بھی جو چیزیں پڑھتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ ہے انویسٹیگیٹ، انکوائری کہ یہ کیوں لکھا گیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس میں جو میں نے جو سیکنڈ لکھا یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ، اس میں جو ہیڈنگ دی ہے یہ عام طور پہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، لیکن انٹروڈکشن میں جب ہم پڑھیں گے اس نے ایک چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے یا اس کو زور دیا ہے، وہ ہو جائے گا میتھڈ۔ اور میتھڈ کون سا ہے؟ سائنٹیفک۔ اس میتھڈ کو ہم نے اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کریں، اور سائنس کے لوگ بھی جانتے ہیں، عام طور پہ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سائنسی طریقہ استعمال جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی جذبات شامل نہیں، اور ہم اپنے پسند ناپسند کے مطابق کسی بھی سائنس کا رزلٹ ایکسپیرئنس کا رزلٹ نہیں نکال سکتے، اس میں وہی ہے جو آئے، اور ہم اس میں اپنی پسند سے نہ تبدیلی کر سکتے ہیں، ایز اٹ از ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر۔ تو جب ہم یہ رویہ جو ہے عام زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ زمینی حقائق کو تسلیم کر کے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو جب آپ پہلے پیراگراف کو دیکھیں گے اس کا سیکنڈ پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ this lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people. It should also help you understand how you can make better use of scientific method in your everyday living. اب اس میں جو ہم چیزیں چینج پیپل لوگوں کو بدلا ہے،
اب بدلا لوگ اس طریقے سے کہ وہ اب ایک حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ سب لوگ انسان ہونے کے ناطے سب کے حقوق برابر ہیں. اب یہی فرق ہمارے اور مغرب کے معاشرے میں کہ جب تک ہم سب لوگوں کو برابر سمجھتے رہے, انصاف کو لے کے چلتے رہے تو ہم کامیاب رہے. اب ویسٹ یہ کام کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے. تو ان کے نزدیک اگر کسی کالے کا مسئلہ ہے, کسی گورے کا مسئلہ ہے, تو وہ اس اکیلے کا نہیں. یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ایک پڑھنے کے علاوہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس کو جب سمجھیں گے تو وہ زیادہ تر ایموشنل سینٹیمنٹ ریلیٹڈ وہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم حل کرنا چاہیں تو ہمیں ایک چیز کو دور رکھنا ہوگا, جذبات. اس کو جب ہم اپنے آپ سے دور رکھیں گے تو ہمارے روزمرہ زندگی میں جو مسائل آتے ہیں وہ ختم ہو. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ اس میں وہ کہنا چاہے گا. آخر میں بھی یہ چیز سے بیٹر ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ہے کہ اگر ہم کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے, اور حل جو ہے وہ زیادہ ریلیٹڈ ہوگا اپنی ذات کے ساتھ, اور اسی چیز کو سب سے زیادہ مشکل ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا. یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. ہم مسلسل بہت زیادہ امید کرتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بدلنا, اپنے آپ پہ انصاف لاگو کرنا, انصاف سے کام لینا, یہ چیزیں سب سے زیادہ مشکل ہیں, اور یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں خرابی کا باعث ہیں. اب انٹروڈکشن میں اس نے یہ چیز واضح کی ہے کہ سائنٹیفک استعمال سے ہمارے بہت سے مسائل ہیں, جس میں صحت کی بحالی ہے, اور خوراک کی پیداوار ہے, گھروں کی تعمیر ہے, ذرائع مواصلات ہے, آمد و رفت ہے. اس میں کیا کیا تبدیلی آئی ہیں یہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ کیسی ڈرامیٹک چینج جو ہے وہ بہت کم عرصے میں ہماری روزمرہ زندگی میں آئی, اور اس کا ہمارے لوگوں کے رہنے سہنے پہ بھی اس کا اثر ہو گیا کہ جس طریقے سے لوگ پہلے فارغ وقت گزارتے تھے ہم اس طریقے سے نہیں گزارتے. اچھا, دوسرا انہوں نے جو چیز ہمیں بتائی ہے کہ سائنٹیفک طریقے کے استعمال سے ہم اب چیزوں کی وضاحت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, کیونکہ سائنس نے اس کو غیر جانکاروں کے اس کو حل کیا ہے, اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ چیز ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی. اسی پیراگراف کے لاسٹ میں جو میں لائن پڑھ دی تھی, اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم اس سائنٹیفک طریقے کے استعمال کو نہ صرف سائنس میں کر سکتے ہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی ہم اس کو استعمال کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ ہے میتھڈ ٹو ڈیولپ ڈیزیز. اب یہ سائنٹیفک میتھڈ کا جو استعمال ہے نیچرل جو ہم کریں گے, اس میں جو آپ چیز دیکھیں گے پڑھیں گے, اس میں اس نے پہلے تھوڑا سا ایک ماضی کا حوالہ دیا, اس کے بعد بھی اس کو زمانہ حال سے کمپیئر کیا کہ کس طرح ماضی میں بیماری وجہ سے لوگ مر جاتے تھے, اور اب زمانہ حال میں کیا چینجز آئی ہیں, اور اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کاز آف ڈیزیز, بیماری کی وجہ دریافت کرنے کے بارے میں ہم نے زیادہ انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ بیماری ہوتی کس وجہ سے. جب ہمیں پتا چلے کہ اس وجہ سے ہو جائے گی تو ہم آٹومیٹکلی پریونشن کی طرف چلے جائیں گے. اچھا, اگر پریونشن کے باوجود وہ ہو جاتی ہے کہ ٹریٹمنٹ, تو سائنٹیفک طریقے کے استعمال نے ہمیں یہ بھی ڈسکور کر دیا ہے کہ ہم بیماری اگر ہو بھی جائے ہم اسے کسی نہ کسی میڈیسن سے ٹھیک کر سکتے ہیں. سیکنڈلی آگے کی بیٹر سینیٹری کنڈیشن, اب اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کاز آف ڈیزیز. اب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایسے بیماریاں ہیں جو کہ صفائی کی ناقص صورتحال کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب ہمارے یہاں کوئی کنڈیشن جو کہ مغرب میں بہت عرصہ پہلے کبھی ہوا کرتی تھی, لیکن انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اگر ہمیں صحت مند رہنا ہے تو لوگوں کو سکھا بھی دیا تو ہمیں صفائی کو کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اس چیز کو لاگو بھی کیا, عوام ٹیچ بھی کیا, ان کی جو لوگ ہیں اس میں رسپونڈ بھی کرتے ہیں, انہیں کے ماحول کی صفائی کا خیال بھی رکھتے ہیں. تو بہت سی ایسی بیماریاں جو ہمارے یہاں پہ بھی موجود ہیں وہ وہاں پہ ختم ہو جائیں. اب یہ چیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہو جائے تو ہمیں ایک چیز کو انشور کرنا ہوگا کہ گورنمنٹ اور جو لوگ ہیں یہ سارے اس چیز کو انشور کریں کہ صفائی کی صورتحال ہے وہ صحیح ہے. اسی طرح کا دوسرا حصہ جو ہے وہ صاف پانی کی فراہمی ہے. تو اس میں اس نے جو کہا کہ پہلے جو لوگ تھے, پہلے پانی کا سپلائی کا نظام اچھا نہیں تھا تو لوگ کنوؤں سے پانی بھر کے لاتے تھے. تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ
बीमारी फैलाने के जरासीम होते थे उसी में, इसलिए अब उन्होंने कहा है कि हर शहर में अब ऐसा इंतजाम मौजूद है कि लोगों को काफी पानी फराहम किया जाता है। इसमें उसने लॉस एंजल्स की मिसाल दी कि वो 540 किलोमीटर दूर से कोलोराडो रिवर से पानी जो है वो लॉस एंजल्स शहर को पहुंचाया जाता है। अब ये भी उसने कहा कि ये अगर ये तब्दीली आई है, इम्प्रूवमेंट आई है, तो ये ज्यादातर साइंटिफिक इस्तेमाल की वजह से। इसके बाद आएगा मोर फूड एंड बेटर फूड। अब जो बात बढ़ रही है उसके साथ साथ उसकी खुराक में भी इजाफा होता जा रहा है, तो साइंस ने इस मसले को हल किया, ज्यादा फी एकड़ पैदावार जो है वो हम हासिल कर रहे हैं। अब बेटर फूड है, ये बेहतर है, इससे हम ऐसी सब्जी भी हासिल कर सकते हैं या ऐसा फल भी हमें मिल सकता है जो कि हमारे इलाके में नहीं होता लेकिन दूसरे इलाके में, अब वो हमारे इलाके में पहुंचेगा तो उसको किस तरीके से महफूज बनाया जाएगा, उसमें गजाई बरकरार रहेगी, उसका जायका खराब नहीं होगा, ये चीजें भी हमें साइंटिफिक मेथड नहीं मिलता। इसमें उसने साइंटिफिक मेथड को ज्यादा इस्तेमाल करने से पहले लोग इस किस्म से कैसे जो है वो किया करते थे, अब किस तरीके से करते हैं, ये थोड़ा सा बताया है। पहले लोगों को कितनी किस्म की खुराक अवेलेबल थी, अब हमें किस किस्म की खुराक अवेलेबल है, ये सारा उसने इस हेडिंग में बताया। अब हम आ जाते हैं आखिरी जो हेडिंग है, बेटर एटीट्यूड। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तोहम परस्ती। Although they are also practicing in Western countries, वहां पे भी है तोहम परस्ती, हमारे यहाँ भी है, लेकिन जो पहले जितने लोग किसी से मुतासर होते थे अब वो उतने मुतासर नहीं होते। अब इसकी वजह क्या है कि they have learned that there is always a good natural reason for everything that is happening to man, कि उसके पीछे कोई की वजह। अब बीमारियों को हम ये नहीं कह सकते कि एक जादू की वजह से या किसी ने पिटोना किया है या चांद ग्रहण का असर है, जो हमारे यहाँ भी अक्सर आपको पता है कैसे तो मुतस्त ख्यालात जो हम पाए जाते हैं। तो अब इसमें जो उन्होंने बात जिन लेके आए हैं वो है कि हम अब चीजों की इन्वेस्टिगेशन में चला जाते हैं कि अगर ये हमारे साथ हुआ है तो इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जब उस वजह को हम खत्म करेंगे तो वो खराबी, वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात उसने की है वो आखिरी पैराग्राफ में लिखता है, The discoveries of scientists has helped people develop an attitude of open-mindedness. अब लोगों में खुले ज़हन का रवैया लोगों के अंदर आया। क्यों आया है? They are more willing to look for new truths that assumes that what has been considered true will always be true. कि बहुत सी ऐसी चीजें जिसपे हम काफी अरसे से यकीन करते आ रहे हैं तो लाजमी नहीं ठीक हो, क्योंकि हमारे माँ उसको करते रहे, लेकिन लाजमी नहीं वो ठीक हो क्योंकि हमारे पास उसका सबूत नहीं है। तो अगर हमने अब नई जनरेशन को या नए लोगों को हमने ये चीज समझानी है, बतानी है, तो हमें उसके पीछे कोई सबूत लाना पड़ेगा। यही चीज लोगों को पुराने ख्यालात को बदलने पे मजबूर की। इसलिए कहते हैं कि people have had to change their own ideas as a result of new discoveries made by scientists. तो लोगों को अपने ख्यालात, पुराने ख्यालात बदलने पड़ेंगे। ये बीमारी के बारे में, ये बीमारी इस वजह से होती है, ये जादू की वजह से है, ये किसी मजनून का असर है। अब जब साइंटिस्ट ने ये बताया कि इस बीमारी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंसान के अंदर कोई खराबी है, ये इंसान की अपनी आदत जो है वो कोई ऐसी है जिसकी वजह से वो इस बीमारी में मुब्तला होता है, तो लोगों को भी अपने पुराने ख्यालात बदलना पड़ेगा। They are less likely to accept conclusion as final. अब कोई भी अगर आखिरी स्टेज पे जाकर रुक जाता है तो वो लोग उसको आखिरी स्टेज नहीं समझते, वो समझते हैं कि इससे आगे भी मजीद इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। और साइंस की बेस इस चीज पे है कि ये किसी जगह पे रुकेगी नहीं, ये मजीद 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 आगे बढ़ती जाएगी। और ना ही अल्लाह की कायनात में छोड़ी है कि हम इतनी छोटी सी डिस्कवरीज करके उसको खत्म कर लें। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे या जो हमने सीखने की बात है वो है कि साइंटिफिक तरीके के इस्तेमाल को हमने अपनी रोजमर्रा में आसानी पैदा करने के लिए तो इस्तेमाल करना ही है। पंखा है, एयर कंडीशन है, मोबाइल फोन है, ये तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इससे रिलेटेड जो चीज है वो है खुला रवैया, खुले ज़हन का हमने अपना रवैया इख्तियार करना है। अपने आप को इन छोटी छोटी जात पात सुबाहियत इस चीज से ऊपर चल के इस पूरे मुल्क के बारे में जब तक हम नहीं सोचेंगे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यही
اس کا میسج ہے، اور یہی میرا میسج بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آ جائے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے ان ساری چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا جو ہمارے مذہب میں بھی حائل ہوتی ہیں، دنیا میں بھی ہمیں کامیابی میں حائل ہوتی ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھیں گے، امید ہے پہلے آپ اس کو اس نظر سے تھوڑا سا ذہن بنا لیں گے، پڑھ لیں گے، تو نیکسٹ میں ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کچھ وقت تک اللہ